حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرماتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1101۔ امرہ اپنی بہن سے روایت کرتی ہیں، اس کا بیان ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک ہی سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ اسے ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب اور ابن ابی الرجال نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے امرہ سے، انہوں نے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1102۔ یحییٰ بن سعید امرہ سے، وہ امرہ بنت عبد الرحمن کی بہن سے جو ان سے بڑی تھی، اس کے ہم معنی روایت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1103۔ جناب حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ جمعے کے روز اثناء خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، یعنی ہاتھ ہلا رہا تھا، تو عمارہ نے کہا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو رسوا کرے۔ زائدہ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا مجھے عمارہ نے بیان کیا، تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یعنی صرف شہادت کی انگلی اٹھانے پر اکتفا کرتے تھے جو انگوٹھے سے ملی ہوتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1104۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبے مختصر رکھنے کا حکم دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1106۔ حضرت جابر بن سمرہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز لمبا واعظ نہ فرمایا کرتے تھے بلکہ چند مختصر سے کلمات ہوا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1107۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اس اثناء میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیصیں پہنے ہوئے آئے، وہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے، تو آپ ممبر سے اتر پڑے، ان کو پکڑا اور ان دونوں کو لے کر ممبر پر تشریف لائے، پھر فرمایا سچ فرمایا اللہ ذوالجلال نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا۔ اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1109۔ سہل بن معاذ بن انس اپنے والد سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز جب امام خطبہ دے رہا ہو حبوا یعنی بیٹھنے کی ایک صورت سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1112۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعے میں 3 طرح کے افراد آتے ہیں، ایک وہ شخص جو لغو کام کرتا ہے، اس کا یہی حصہ ہے، دوسرا دعا کے لیے آتا ہے، یہ دعا کرتا ہے اللہ چاہے تو عطا فرمائے اور چاہے تو محروم رکھے، اور تیسرا وہ شخص جو خاموشی سے سنتا اور سکوت اختیار کرتا ہے، کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، اس آدمی کے لیے یہ جمعہ آئندہ جمعے تک کے لیے اور مزید 3 دن کے لیے کفارہ ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1113۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حماد بن سلمہ اور ابو اسامہ نے عن ہشام عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ جب کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 1114۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جمعے کے دن ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1115۔ جناب اعمش ابو سفیان سے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نیز اعمش ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں کا بیان ہے کہ سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1116۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے کہ جناب سلیق آئے اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ مزید یہ کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1117۔ ابو ظاہریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جمعے کے دن ہم حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ جمعے کے روز ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1118۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کسی کو اونگ آنے لگے اور وہ مسجد میں ہو تو چاہیے کہ اپنی جگہ بدل کر کسی اور جگہ بیٹھ جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1121۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے تو بھی یہی صورتیں پڑھتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1122۔ جناب ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز سورہ جمعہ کی تلاوت کے بعد کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ کہا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی دوسری رکعت میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1123۔ ابن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ پڑھایا تو انہوں نے سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون کی تلاوت کی۔ ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا اور کہا کہ آپ نے جو سورتیں تلاوت کی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں یہی پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ بھی جمعے کے روز نماز جمعہ میں یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1124۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1125۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ اعتکاف میں نماز پڑھی اور لوگ حجرے سے باہر آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1126۔ جناب نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ جمعے کے روز جمعے کے بعد اسی جگہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے ہٹا دیا اور کہا، کیا تو جمعے کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جمعے کے روز جمعے کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1127۔ جناب نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعے سے پہلے لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعے کے بعد گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھتے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1128۔ جناب عمر بن عطا بن ابی الخوار سے روایت ہے کہ جناب نافع بن جبیر نے ان کو نمیر کے بھانجے جناب سائب بن یزید کے پاس بھیجا، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا بات تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز میں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں ان کے مقصورہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔ سلام کے بعد میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی۔ جب وہ اپنی منزل میں آئے تو مجھے بلوایا اور کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے ایسے پھر مت کرنا، جب تم جمعہ پڑھو تو اسے نماز کے ساتھ ملاؤ، حتیٰ کہ بات کر لو یا وہاں سے چلے جاؤ۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے، حتیٰ کہ تم کوئی بات کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1129۔ جناب عطا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ وہ جب مکے میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تو آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آگے بڑھتے اور 4 رکعتیں پڑھتے، اور جب مدینے میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تو اس کے بعد گھر لوٹ جاتے اور 2 رکعتیں ادا کرتے اور مسجد میں نہ پڑھتے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1130۔ سہیل اپنے والد ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ابن سبا کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے، اور ابن سبا کی حدیث مکمل ہوئی۔ احمد بن یونس کی حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھو۔ میرے والد ابو صالح نے مجھ سے کہا، بیٹے اگر مسجد میں پڑھو تو 2 رکعت پڑھو، پھر جب گھر آؤ تو 2 رکعتیں اور پڑھو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1131۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1132۔ عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعے کے بعد نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ سے جہاں انہوں نے جمعہ پڑھا ہوتا کچھ ہٹ جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اس سے تھوڑا سا اور ہٹ جاتے اور 4 رکعت پڑھتے۔ میں نے عطا سے پوچھا، آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایسا کرتے ہوئے کتنی بار دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، کئی بار۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس روایت کو عبد الملک بن ابی سلیمان نے بھی روایت کیا ہے مگر مکمل بیان نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1133۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے کہ وہ ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے اچھے دن دیے ہیں، اضحیٰ یعنی قربانی کا دن اور فطر کا دن۔ جناب یزید بن خمیر الرحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول لوگوں کے ساتھ عید فطر یا عید اضحیٰ کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا، ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یعنی اشراق کے وقت۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1135۔ حضرت محمد بن سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جائیں۔
پوچھا گیا کہ جو ایام میں ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس پردے کے لیے چادر نہ ہو تو وہ کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا اس کی سہیلی اسے اپنی چادر کا ایک حصہ اڑا دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1137۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بیان کی، یعنی محمد بن سیرین نے کہا، اور ایام والی خواتین نماز کے مقام سے الگ رہیں اور کپڑے کا ذکر نہیں کیا۔ اور حماد نے بواسطہ ایوب حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے ایک دوسری خاتون سے روایت کیا، کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اور کپڑے کے بارے میں موسیٰ بن اسماعیل کی روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1137۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، اور یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ حیض والیاں لوگوں کے پیچھے ہوں اور لوگوں کے ساتھ تکبیریں کہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1138۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن عطیہ اپنی دادی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو انصار کے خواتین کو ایک گھر میں جمع کیا اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف بھیجا۔ وہ دروازے پر کھڑے ہوئے، ہم کو سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہوں، آپ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آپ نے ہمیں عورتوں کو عیدوں کے بارے میں حکم دیا کہ ایام والیوں اور نوخیز لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے کے چلیں، جمعہ ہم پر نہیں ہے، اور جنازوں میں جانے سے ہمیں منع فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1139۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مروان نے عید کے روز ممبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے مروان، تم نے سنت کی مخالفت کی ہے، عید کے روز ممبر نکلوایا ہے جبکہ اس دن یہ نہ نکالا جاتا تھا، اور نماز سے پہلے خطبے سے ابتدا کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے دور کر سکتا ہو تو ہاتھ سے دور کرے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے یہ کام کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1140۔ جناب آتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ میں نے ان کو سنا بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا فرمائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اترے اور عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واضح و نصیحت فرمائی۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ عورتیں اس میں اپنے صدقات ڈالتی جاتی تھیں، کوئی اپنی انگوٹھی ڈالتی تھی، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ ابن بکر نے فتحہ کے بجائے فتحہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی انگوٹھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1141۔ جناب عطا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر شہادت دیتا ہوں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت دی کہ آپ عید فطر کے دن نکلے، نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ اس کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ شعبہ کا غالب گمان ہے کہ ایوب نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنے صدقات بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1142۔ ایوب نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں نے آپ کا خطبہ نہیں سنا ہے تو آپ ان کی طرف چلے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے انہیں واز فرمایا اور صدقہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی بلال کے کپڑے میں اپنی بالی ڈال رہی تھی تو کوئی اپنی انگوٹھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1143۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث میں بیان کیا کہ کوئی عورت اپنی بالی دینے لگی اور کوئی اپنی انگوٹھی، اور بلال انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرتے جاتے تھے، پھر آپ نے اس مال کو فقیر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1144۔ جناب عبد الرحمن بن عابس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر مجھے آپ کے ساتھ تعلق و مرتبہ حاصل نہ ہوتا تو بچپنے کے باعث میں آپ کے قریب نہ ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے کانوں اور اپنی گردنوں کی طرف اشارہ کرنے لگیں۔ بیان کیا کہ آپ نے بلال کو حکم دیا تو وہ ان عورتوں کے پاس گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1146۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، اذان اور اقامت کے بغیر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1148۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر اور اضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1149۔ جناب خالد بن یزید نے ابن شہاب سے مذکورہ سند کے ساتھ اور اس کے ہم معنی بیان کیا، مزید کہا کہ رکوع کی تکبیر کے علاوہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1150۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عید الفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 ہیں اور دوسری میں 5، اور قرات ان دونوں کے بعد ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1151۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے یعنی رکوع کے لیے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے اور 4 تکبیریں کہتے، پھر قرات کرتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، وقیع اور ابن مبارک نے یہ حدیث روایت کی تو ان دونوں نے 7 اور 5 تکبیریں بیان کی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1152۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا قرات کیا کرتے تھے؟ کہا کہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1154۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عید میں حاضر تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ہم خطبہ دیتے ہیں تو جو پسند کرے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع صحیح نہیں بلکہ مرسل ہے اور عطا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1155۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو جانے کے لیے ایک راستہ اختیار فرمایا اور واپسی میں دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1156۔ جناب ابو عمیر بن انس اپنے چچوں سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے بیان کرتے ہیں کہ قافلے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں اور اگلے دن صبح کو عیدگاہ میں پہنچیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1157۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز نکلے
یعنی عید کی 2 رکعتیں پڑھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی اپنی بالی اتار رہی تھی اور کوئی اپنا ہار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1159۔ عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے لوگوں کی معیت میں باہر میدان میں نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ان میں قرات اونچی آواز سے کی۔ آپ نے اپنی چادر کو الٹایا، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور بارش مانگی اور قبلہ رخ ہوئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1161۔ جناب عباد بن تمیم مازنی نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے چچا سے سنا، جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ وہ بیان کر رہے تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پیٹ کر کے اللہ عز و جل سے دعا مانگی۔ سلیمان بن داود کا بیان ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ ابن ابی ذئب نے کہا، آپ نے ان میں قرات کی۔ ابن سرح نے یہ اضافہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے جہری قرات کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1162۔ جناب محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی، مگر نماز کا ذکر نہیں کیا، اور کہا آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا اس طرح کہ اس کا دایاں کنارہ اپنے بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر کر لیا، پھر اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1163۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی۔ آپ پر سیاہ رنگ کی اونی چادر تھی۔ آپ نے چاہا کہ اس کے نیچے والے کنارے کو پکڑ کر اوپر کر لیں، مگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو گیا تو آپ نے اسے کندھوں ہی پر پلٹ لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1164۔ جناب اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے امیر مدینہ ولید بن عتبہ نے عثمان نے اس کو ابن عقبہ کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں بھیجا کہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھ کر آؤں، تو انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی حالت میں تواضع اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ نماز گاہ میں پہنچ گئے۔ عثمان نے اضافہ کیا کہ آپ ممبر پر چڑھے، پھر دونوں کا متفق کا بیان ہے، آپ نے تمہارے ان خطبوں کی مانند خطبہ نہیں دیا، بلکہ مسلسل دعا، اظہار عجز اور تکبیر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جیسے کہ عید میں پڑھی جاتی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ روایت نفیلی کی ہے اور ابن عتبہ یعنی تا کے ساتھ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1165۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نماز گاہ کی طرف نکلے۔ آپ نے جب دعا کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر پلٹ لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1166۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز گاہ کی طرف نکلے اور نماز استسقاء پڑھی، اور جب قبلے کی طرف رخ کیا تو اپنی چادر پلٹی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1167۔ حضرت عمیر مولا بنی آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام زورہ کے قریب احجار زید کے پاس بارش کی دعا کرتے دیکھا۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، مگر ہاتھ سر سے اونچے نہ تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1168۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے روتے ہوئے آئے تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریضا مریحا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی، جو شادابی لائے، نفع آور ہو، کسی ضرر کا باعث نہ بنے اور جلدی آئے، دیر نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ اس دعا کے بعد فوراً ان پر بادل چھا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1169۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اپنے ہاتھ اتنے بلند نہ کرتے تھے جتنے کہ استسقاء میں، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1170۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے، اور انہوں نے ہاتھ لمبے کر کے دکھائے اور ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا، اور اتنے بلند کیے کہ میں نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1171۔ جناب محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے ان صاحب نے خبر دی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار زید کے پاس اپنی ہتھیلیاں پھیلائے دعا کرتے دیکھا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1172۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے نمازگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا کہ وہ اس میں باہر آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز نماز استسقاء کے لیے اس وقت نکلے جب سورج کی ٹکیا نکل آئی تھی۔ آپ ممبر پر بیٹھے اور اللہ عز و جل کی تکبیر و تحمید کی، پھر فرمایا، تم نے شکایت کی ہے کہ تمہارے علاقے خشک ہو رہے ہیں اور بارش میں اپنی آمد کے وقت سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اسے پکارو اور تم سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، روز جزا کا بادشاہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو غنی اور بے پرواہ ہے، اور ہم فقیر و محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، اور جو تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک کے لیے گزران بنا دے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اٹھاتے گئے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف پیٹ کر لی، یعنی قبلہ رخ ہو گئے، اور اپنی چادر پلٹائی جبکہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ بعد ازاں لوگوں کی طرف منہ کیا اور ممبر سے اتر آئے اور 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تب اللہ نے ایک بدلی پیدا فرمائی، وہ کڑکی اور چمکی اور اللہ کے حکم سے برسنے لگی۔ آپ اپنی مسجد تک نہ پہنچے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سایوں اور چھپروں کی طرف جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں تو آپ ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس کے رواں میں تفرد ہے، اور سند کے اعتبار سے جید یعنی عمدہ ہے، یعنی اس میں کوئی علت قادحہ نہیں، اور یہ حدیث اہل مدینہ کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1173۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مدینہ کو قحط پیش آیا۔ جمعہ کا روز تھا، آپ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، گھوڑے مر گئے، بکریاں ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بارش عنایت فرمائے۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان شیشے کی مانند صاف تھا، سو ہوا چلنے لگی اور بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیلتا چلا گیا۔ پھر آسمان نے اپنا دہانہ کھول دیا۔ ہم جو نماز پڑھ کر نکلے تو پانی میں سے گزرتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے۔ پھر بارش ہوتی رہی اور اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ تب وہی آدمی یا کوئی اور دوسرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، گھر گرنے لگے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ اس بارش کو روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ انس نے کہا کہ میں نے بادل کو دیکھا کہ وہ مدینے کے ارد گرد پھٹنے لگا، گویا کہ وہ مدینہ ایسے ہو گیا جیسے تاج۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1174۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نامر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا اور حدیث عبدالعزیز یعنی سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا،
اور اس میں اضافہ بیان کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے برابر اٹھائے اور دعا فرمانے لگے، اللہم اسقنا الآخر، اور اسی کے مثل حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1175۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب قیام کیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ قیام فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، ہر رکعت میں 3 رکوع کیے، تیسرا رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو اس دن طویل قیام کی وجہ سے غشی ہونے لگی، یہاں تک کہ پانی کے ڈول ان پر ڈالے گئے۔ آپ جب رکوع کو جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، سو جب یہ بے نور ہو جائیں تو نماز کی طرف جلدی کیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1177۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، اور یہ وہی دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا، یہ ابراہیم کی وفات پر گہن آیا ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لوگوں کو 4 سجدوں میں 6 رکوع کرائے، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع کیے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا اس قدر جتنا کہ قیام کیا تھا، پھر سر اٹھایا اور قرات کی جو پہلے قرات سے کم تھی، پھر رکوع کیا جتنا کہ قیام کیا تھا، پھر سر اٹھایا اور تیسری بار قرات کی جو کہ دوسری بار کے قرات سے کم تھی، پھر رکوع کیا جس قدر کے قیام کیا تھا، پھر سر اٹھایا اور سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور 3 رکوع کیے۔ سجدے سے پہلے ہر پہلا رکوع دوسرے سے زیادہ لمبا ہوتا تھا، البتہ ہر رکوع قیام کے برابر لمبا ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ اثناء نماز میں پیچھے ہٹے تو صفیں بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہو گئیں، پھر آپ آگے بڑھے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو صفیں بھی آگے بڑھ گئیں۔ اس طرح آپ نے نماز پوری کی یہاں تک کہ سورج صاف نکل آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو، سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی بشر کی موت کے باعث بے نور نہیں ہوتے، جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو نماز پڑھا کرو حتیٰ کہ صاف ہو جائیں، اور بقیہ حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1178۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن میں سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا حتیٰ کہ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور لمبی دیر تک کھڑے رہے، پھر دوسرا رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور لمبی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر قیام کیا جیسے کہ پہلے کیا تھا۔ سو آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے اور حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1179۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی اور لمبی قرات کی، پھر آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کیا، لمبا رکوع، پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور کھڑے رہے اور قرات کی، لمبی قرات جو کہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کیا، لمبا رکوع مگر پہلے رکوع سے کم، پھر کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے، اور آپ کے فارغ ہونے سے پہلے سورج صاف ہو گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1180۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورج گہن میں نماز پڑھی، جیسے کہ عروہ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث میں گزرا ہے، یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1181۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ گہن میں نماز پڑھائی تو قرات کی اور رکوع کیا، پھر 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 سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1183۔ جناب ثعلبہ بن عباد عبدی اہل بصرہ میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں حاضر ہوئے۔ سمرہ نے کہا، ایک دفعہ میں اور ایک انصاری نوجوان نشانہ بازی کر رہے تھے، حتیٰ کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں جب سورج افق سے 2 یا 3 نیزے پر تھا تو وہ سیاہ ہو گیا، جیسے کہ تنومہ گھاس ہو۔ ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو آؤ مسجد کی طرف چلیں، قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اس کیفیت میں امت کو ضرور کوئی نئی بات تعلیم فرمائیں گے۔ سو ہم فوراً وہاں پہنچ گئے، جیسے گویا ہمیں دھکیل دیا گیا ہو۔ تو وہاں آپ گھر سے تشریف لائے ہوئے تھے، بس آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ آپ نے ہمیں نہایت طویل قیام کرایا، ایسا کہ کسی بھی نماز میں آپ نے ہمیں نہیں کرایا تھا۔ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں نہایت طویل رکوع کروایا، جو کسی بھی نماز میں آپ نے ہمیں نہیں کروایا تھا۔ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں نہایت طویل سجدہ کروایا، جو کسی بھی نماز میں آپ نے ہمیں نہیں کرایا تھا۔ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا، اور دوسری رکعت میں بیٹھنے کے دوران میں سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی توحید اور اپنی عبدیت و رسالت کی شہادت دی، اور احمد بن یونس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1184۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بس میں نے آپ کی قرات کا اندازہ لگایا تو محسوس کیا کہ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی ہے اور حدیث بیان کی۔ پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قرات کی۔ میں نے آپ کی قرات کا اندازہ لگایا تو میں نے سمجھا کہ آپ نے سورہ آل عمران تلاوت کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1187۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی اور اونچی آواز سے، یعنی نماز کسوف میں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1188۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، سورج گہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے قریب لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور باقی حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1189۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا۔ اس نے اعلان کیا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1190۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا ولادت کی وجہ سے نہیں کہناتے۔ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ عز و جل سے دعا کیا کرو، اس کی تکبیر بیان کرو اور صدقہ دیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1191۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1192۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، پھر رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے، پھر سر اٹھایا، اتنا لمبا قیام کیا کہ لگتا تھا کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے،
پھر سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لگتا تھا کہ اب سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر سر اٹھایا اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، اور آخری سجدے میں زور زور سے سانس لینے لگے اور اف اف کی آواز نکالی اور کہا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں ان کو عذاب نہیں دے گا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب نہ دے گا؟ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا اور حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1194۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور رسالت کی بات ہے، میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا کہ سورج گہن لگ گیا، تو میں نے تیر پھینک دیے اور کہا، میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ آج سورج گہن والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائے تسبیح، تحمید اور تحلیل میں مشغول دعا کر رہے تھے، حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا۔ اس موقع پر آپ نے 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1195۔ جناب عبید اللہ بن نضر سے روایت ہے کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک روز آندھی یا بادل کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، تو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں کو ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، اگر ہوا بھی تند ہو جاتی تو ہم جلدی جلدی مسجد کا رخ کرتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1196۔ جناب اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے فلاں فوت ہو گئی ہیں، تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی بڑا واقعہ یا حادثہ دیکھو تو سجدہ کیا کرو، اور بھلا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر بھی کوئی حادثہ ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1197۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ شروع میں سفر اور خضر کی نماز 2 رکعتیں ہی فرض ہوئی تھی، پھر سفر کی نماز بحال رکھی گئی اور مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1198۔ جناب یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بتائیے کہ لوگوں کا سفر میں نماز قصر کرنا کیوں کر ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اگر تمہیں ڈر محسوس ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اور اب کفار سے ڈر خوف والی کیفیت تو ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا جو تمہیں ہوا ہے، بس میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا تھا، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، سو اس کا صدقہ قبول کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1199۔ جناب ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی عمار کو سنا، وہ بیان کرتے تھے اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو عاصم اور حماد بن مسعدہ نے بھی ابن بکر کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1200۔